ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا وہ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا کہ بت اصل میں خدا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خدا ہی خالق ہے اور اس کی پرستش بتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ خداوند اس سے ہم کلام ہوا اور کہا، ابراہیم بت پرستی کے اس شہر کو چھوڑ دے، اپنے تمام خاندان اور ملک کو پیچھے چھوڑ دے، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ تجھے کہاں جانا ہے۔ میں تجھے ایک بڑی قوم کا باپ بناؤں گا، میں ان سب کو برکت دوں گا جو تجھے برکت دیں، اور ان سب پر لعنت بھیجوں گا جو تجھ پر لعنت بھیجیں۔ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ کیا ابراہیم وعدے کا فرزند ثابت ہو سکا جس نے گناہ اور موت کو ختم کرنا تھا؟ ابراہیم جانتا تھا کہ اس نے جو آواز سنی تھی وہ آواز خداوند کی تھی، پس اس نے فرمانبرداری کی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پیچھے بت پرستی چھوڑ کر جا رہا ہے اور زندہ خداوند کی پیروی کر رہا ہے۔ اسے خداوند پر بھروسہ کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس نے اپنے بھتیجے لوط کو اپنے ساتھ لیا۔ ابراہیم کے سفر نے اسے کنعان کی زمین تک پہنچایا جہاں حام کا بیٹا رہتا تھا۔ آج کل اسے فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں خدا نے اس سے کلام کیا، ابراہیم اس زمین پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کر، میں کنعان کی یہ ساری زمین تیری آئندہ نسل کو دینے والا ہوں۔ میں تجھے بہت سے بچے دوں گا جن کو شمار نہ کیا جا سکے گا، وہ زمین پر خاک کے ذروں کی طرح بڑھیں گے۔ سارا خداوند نے مجھے کہا تھا کہ اب کئی سالوں کے انتظار کے بعد تیرے ہاں بچے ہوں گے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں کبھی بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اور اب میں بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہوں۔ میں بچے کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ خداوند نے کہا ہے تو کرے گی۔ جیسے جیسے ابراہیم زمین پر سفر کرتا گیا، اکثر اوقات وہ رکا اور خداوند کے حضور خون کی قربانی گزرانی۔ حابل کی طرح اس نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ گناہگار اور موت کے لائق ہے، ایمان کی قربانی دی۔ بھیڑ کی قربانی اس کے گناہ دھو نہ سکی، لیکن خداوند نے ابراہیم کا ایمان دیکھا تو خدا نے اس کے گناہ ڈھکے۔ 10 برس بعد ابراہیم 10 برس پہلے تو نے کہا تھا کہ خدا نے تجھے بتایا ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اب میں 75 برس کی ہوں اور تو 85 برس کا۔ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا اب تک کوئی بچہ نہیں۔ جلد ہی تو بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر جائے گا۔ تجھے یقین ہے کہ خدا نے تجھے کہا تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ خدا تھا جس نے میرے ساتھ کلام کیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ اتنا انتظار کیوں کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ایک بڑی قوم کا باپ بنوں گا، لیکن میرے پاس یہ بوڑھا بدن، ایک بوڑھی بیوی جو بچے نہیں پیدا کر سکتی، اور بھیڑوں کا ایک بڑا ریوڑ رہ گیا ہے۔ ابراہیم نہ ڈر، میں ہی تیری ڈھال اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ تو مجھے کیا اجر دے گا جب کہ میرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے؟ سارا اور تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ ابراہیم آ اور ستاروں کو دیکھ کر بتا، کیا تو انہیں گن سکتا ہے؟ آسمان پر ستاروں کی طرح تیرے ڈھیر بچے ہوں گے جو کہ گنے نہ جا سکیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ جیسے تو نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ چونکہ تو نے مجھ پر ایمان رکھا، اس لیے میں تیرے ایمان کو راست بازی گنوں گا۔ ایمان رکھ کے تیرے بچے ایسی زمین پر پردیسی ہوں گے جو ان کی نہ ہوگی، جب وہ 400 برس بعد غلاموں کی صورت دکھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد میں اس قوم کو سزا دوں گا، اور تیری اولاد اس زمین سے بڑی دولت لے کر نکلے گی۔ پھر وہ واپس یہاں آئیں گے اور اس زمین پر آباد ہوں گے۔ بچہ پیدا ہونے کا وعدہ کہاں ہے؟ میں روز بروز بوڑھی ہو رہی ہوں۔ جلد ہی تو بھی اب بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں تمہیں کبھی بچے نہیں دے سکتی۔ یہ اس جگہ کا رواج ہے کہ میری لونڈی اب میرے لیے بچہ پیدا کرے گی۔ ابراہیم، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ ہمارے بچہ پیدا کرنے کا آخری موقع ہے؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو اسے لے جا اور بچہ پیدا کر۔ یہ تیرا بچہ ہوگا اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ اس کے بغیر تو کس طرح بڑی قوم کا باپ بنے گا؟ صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ابراہیم نے خدا سے دعا نہ کی اور خداوند کا وعدہ بھول گیا اور اپنی بیوی کی بات مانی۔ کئی مہینوں بعد
مجھ سے ابراہیم کا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب ہاجرہ کو معلوم ہوا کہ اس کے رحم میں ابراہیم کا بیٹا ہے تو وہ مغرور ہو گئی اور سارا کو نیچا دکھانا شروع کیا۔ سارا ناخوش ہوئی اور حسد کرنے لگی۔ سارا نے ہاجرہ سے مشکل کام لینا شروع کر دیے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ خدا نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایک شخص 2 بیویاں رکھے یا اس کے بچے اس کی لونڈی سے پیدا ہوں۔ جب تو پانی بھر لائے تو آگ کے لیے لکڑیاں تقسیم کر دینا۔ ہاجرہ نے باغ جانے کے منصوبے بنائے۔ ہاجرہ سارا کے پاس بھاگ کر بیابان میں نکل گئی۔ جب وہ تھک گئی اور آگے نہ بڑھ سکی تو کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ خداوند نے ہاجرہ کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر کہا، ہاجرہ سارا کے پاس واپس چلی جا اور اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے۔ تجھے ایک بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ خدا سنتا ہے۔ اس کے اتنے بچے پیدا ہوں گے کہ تو گن بھی نہ سکے گی۔ اسماعیل ایک سخت آدمی ہوگا اور ہر کسی کے ساتھ لڑے گا اور ہر کوئی اس کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے نزدیک رہے گا۔ ہاجرہ واپس چلی آئی اور اپنے وقت پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ہے اور وہ کئی قوموں کا باپ بنے گا۔ اسماعیل بعد میں عربی قوموں کا باپ بنا۔ ابراہیم 86 برس کا تھا جب اسماعیل پیدا ہوا۔ اسماعیل کی پیدائش کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابراہیم بچے پیدا کرنے کی عمر سے آگے بڑھ گیا۔ کیا اسماعیل ہی وہ بچہ ہوگا جس کا وعدہ خداوند نے ابراہیم سے کیا تھا؟ لیکن خداوند نے کہا تھا کہ وہ بچہ ابراہیم اور سارا سے ہوگا۔ خداوند اپنا وعدہ کس طرح پورا کر سکتا ہے جبکہ ابراہیم اور سارا دونوں بچے پیدا کرنے کی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے ہیں؟ جب اسماعیل 13 اور ابراہیم 99 برس کا تھا، خداوند پھر اس سے ہم کلام ہوا۔ ابراہیم، میں خدائے قادر مطلق ہوں، وہ سب کر جو میں تجھے کہتا ہوں اور گناہ نہ کر، جیسا کہ میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ میں اپنا عہد تیرے اور تیرے بعد تیری اولاد سے باندھوں گا۔ میں تیری اولاد کو کنعان کی زمین ہمیشہ کے لیے میراث کے لیے بخش دوں گا۔ میرے وعدے کے مطابق سارا حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی جو بہت سی قوموں کا سردار ہوگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو اب 99 برس کا اور سارا 89 برس کی ہے۔ میرا جسم تو مردے کی طرح ہے، ہمارے بچے نہیں ہو سکتے۔ برائے مہربانی اسماعیل کو ہی وعدے کا فرزند بننے دیں۔ نہیں، جیسا کہ میں نے شروع سے کہا ہے کہ تیرا اور سارا کا اپنا بچہ ہوگا، تمہارے اپنے بدنوں سے۔ برکت کا وعدہ اس سے آگے بڑھے گا نہ کہ اسماعیل سے۔ 1 سال کے اندر سارا ایک لڑکے کو جنم دے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، خداوند جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے وہ یقیناً 2 بوڑھے لوگوں کو پھر سے بچے پیدا کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ یقیناً خدا ایسا کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد 3 آدمی ریگستان سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ دور سے آئے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ مقامی لگتے تھے۔ وہ مضبوط، پر اعتماد اور جوان تھے۔ ابراہیم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ مختلف ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مہمان اس دنیا کے بھی نہیں تھے۔ ان میں سے 2 تو پاک فرشتے اور تیسرا خود خداوند تھا۔ وہ فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوا تاکہ ابراہیم سے بات کر سکے۔ ابراہیم ان سے ملنے کے لیے باہر گیا۔ ابراہیم، تیری بیوی سارا کے ہاں بیٹا ہوگا۔ میں جتنی بوڑھی ہوں اور ابراہیم مجھ سے بھی بوڑھا ہے، کیا میں پھر لطف اٹھاؤں؟ سارا کیوں ہنسی جبکہ خداوند کہتا ہے کہ اس کے ہاں بچہ ہوگا؟ میں نہیں ہنسی۔ تو در حقیقت ہنسی تھی، تو یقین نہیں کرتی۔ کیا خداوند کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ میں دوبارہ آؤں گا جب تیرے حاملہ ہونے کا ٹھیک وقت آئے گا اور تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ کیا میں ابراہیم کو بتاؤں کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ وہ بہت سی نسلوں کا باپ ہوگا۔
اور وہ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو میری فرما برداری کرنا سکھائے گا۔ ہاں، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ سدوم اور عمورہ کا گناہ بری حد تک بڑھ چکا ہے۔ میں ان دونوں شہروں میں ہر زندہ روح کو مار دوں گا، حتیٰ کہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھی مار دوں گا۔ لیکن میرا بھتیجا لوط اور اس کا خاندان بھی وہی رہتے ہیں۔ یہ خداوند کی شان کے خلاف ہے کہ وہ راست باز کو بدکار کے ساتھ تباہ کر دے۔ کیا ہو اگر اس شہر میں 50 راست باز لوگ رہتے ہوں، کیا تو راست بازوں کو بچانے کے لیے سارے شہر کو معاف کر دے گا؟ میں جانتا ہوں کہ تمام انسانوں کا منصف وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا۔ اگر مجھے 50 ملے تو میں ضرور اس شہر کو چھوڑ دوں گا۔ میں صرف خاک ہوں، خداوند کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس شہر میں صرف 45 راست باز ہوں، کیا صرف 5 لوگ کام ہونے کی وجہ سے تو سب کو تباہ کر دے گا؟ اگر 45 بھی نکلے تو میں شہر برباد نہیں کروں گا۔ کیا ہو اگر صرف 40 ہی ملے؟ اگر 40 نکلے تو بھی برباد نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ ناراض نہ ہو، لیکن کیا ہوگا اگر 30 نکلے؟ میں 30 کے لیے بھی ان کو برباد نہیں کروں گا۔ لیکن اگر صرف 20 ہوئے تو؟ میں اس بدکار شہر کو بالکل تباہ نہیں کروں گا اگر وہاں 20 بھی ہوئے۔ براہ مہربانی ناراض نہ ہونا، میں اب آخری بار پوچھوں گا، اگر اس شہر میں صرف 10 راست باز ہوئے، کیا تو پھر بھی اس کو تباہ کرے گا؟ نہیں، اگر مجھے 10 راست باز بھی مل جائیں تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ اگر تجھے 10 بھی نہ ملے تو میرے بھتیجے لوط کو خبردار کر دے گا؟ ہم آج رات اس کی طرف جائیں گے۔ دونوں فرشتے اس شام کو شہر کی طرف گئے اور لوط کے گھر کی طرف چلے۔ یہ میری سوچوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ اب میں سمجھا کہ خدا ہر ایک کو تباہ کرنے لگا ہے، حتیٰ کہ بچوں اور جانوروں کو بھی۔ اے اجنبیوں، سنو، تم رات سڑک پر نہیں گزار سکتے، یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ آج رات کے لیے میرے گھر آ جاؤ۔ ہاں، یہ تو واقعی خوبصورت ہے، ہم جا کر باقی آدمیوں کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ لوط، ان آدمیوں کو باہر نکال تاکہ ہم ان سب کے ساتھ صحبت کر سکیں۔ چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ یہ بدکاری نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اپنے آپ کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے؟ منافق اور ریاکار! او پردیسی، ہم دروازہ توڑ دیں گے اور تیرے ساتھ بڑھ کے بدکاری کریں گے۔ یہ نفرت کے لائق ہے، ہمیں تیری بیٹیاں نہیں چاہیے، ہم یہ خوبصورت آدمی چاہتے ہیں۔ خدا تمہیں اندھا کر دے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اتنا اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ او، مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کی طاقت ہے؟ تمہیں کل صبح یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ جن کو تم خبردار کرنا چاہتے ہو کر لو، خداوند پاک ہے اور یہ گناہ زیادہ برداشت نہیں کرے گا۔ خداوند کل اس جگہ پر آسمان سے آگ برسائے گا۔ سدوم اور عمورہ میں ہر ایک شخص مر جائے گا۔ جلدی کرو، آگ جلد ہی برسے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ تم مڑ کر اس جلتے شہر کو نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ او نہیں ابو، امی نے خداوند کی نافرمانی کی ہے اور وہ نمک میں بدل گئی ہے۔ ادھر نہ دیکھو، چلتے رہو۔ اس دن سدوم اور عمورہ میں ہر زندہ چیز مر گئی۔ خداوند راست باز ہے اور گناہ سے نفرت کرتا ہے، خاص طور پر گناہ کرنے والی صحبت سے جو آدمی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جنسی گناہ وہ ہے جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کو کبھی بھی پانی سے تباہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے آگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کہ اگلی دفعہ تباہی آگ سے ہوگی۔ کسی بھی گناہ کی سزا موت ہے، اور یہ موت آگ کی جھیل میں جسمانی اور ابدی موت کی شکل میں ہوگی۔ خدا کے فضل سے لوط خداوند کی عدالت سے بچ گیا۔ اس کی بیوی کو یقین نہ آیا کہ خدا نے واقعی ان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے سنجیدگی سے منع کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے گناہوں کی سزا ہمیشہ کی موت ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ خداوند کا فضل تمہارے ساتھ ہے۔ لوط، تو اس شہر میں مر سکتا تھا۔ خداوند گناہ اور برائی سے نفرت کرتا ہے، تجھے اس قسم کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔
ہمیں تیری بیوی کے بارے میں سن کے بہت دکھ ہوا ہے. تم اب کیا کرو گے؟ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لوط اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ چلا گیا اور خداوند ابراہیم کو برکت دیتا گیا. خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ سارا کے ہاں بچہ پیدا ہوگا. ابراہیم اور سارا کی بھولی بسری خواہشیں جاگنا شروع ہوئیں. ابراہیم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہت سالوں کے بعد تم نے مجھے ایسے دیکھا ہے. یہ ایک معجزہ تھا. جلد ہی سب کو خبر ہو گئی کہ سارا ماں بننے والی ہے. جیسا کہ خداوند نے کہا تھا، ہم اسے اسحاق بلائیں گے. اسحاق نام کا مطلب ہنسنا ہے. یہ ایک عظیم قوم کا باپ بنے گا. ہاں، جب خداوند نے ہمیں یہ بتایا کہ میں حاملہ ہوں گی، مجھے ہنسی آ گئی. کون یقین کرتا کہ میں بوڑھی عمر میں اپنے بچے کو پالوں گی. خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا. وہ ہمیشہ کرتا ہے. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو ہاجرہ سے تھا اب 14 برس کا ہو گیا اور اس نئے بچے سے نفرت کرنے لگا. یہ چھوٹا بیوقوف لڑکا میرا مذاق اڑاتا ہے. میں اس مصری کو اسحاق کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رکھوں گی. اس غلام عورت اور اس کے بیٹے کو نکال دے. یہ اسحاق کے ساتھ جو وعدے کا فرزند ہے میراث کا کوئی حصہ نہیں پائیں گے. خداوند نے ابراہیم سے بات کی اور کہا، سارا ٹھیک کہتی ہے. ہاجرہ اور اسماعیل کو دور بھیج دے. اسماعیل اسحاق کے ساتھ وارث نہیں ہوگا، پر اس بات سے تو غم نہ کرنا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا. اور چونکہ اسماعیل بھی تیرا بیٹا ہے، میں اس سے بھی ایک بڑی قوم پیدا کروں گا. لیکن وعدے کا نجات دہندہ جو شیطان کو شکست دے گا وہ صرف اسحاق سے آئے گا، نہ کہ اسماعیل سے. اسماعیل بڑا ہو کر تمام عرب کے لوگوں کا باپ بنا، جبکہ اسحاق بڑا ہو کر تمام یہودی لوگوں کا سردار بنا. عربی اور یہودی سوتیلے بھائی ہیں. ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے. تم ایک معجزہ ہو. کیا تم ہی دنیا کو گناہ سے نجات دلواؤ گے؟ ابا جی، آپ ان خوبصورت چھوٹی بھیڑوں کو کیوں مارتے اور ان کو پتھروں کے ڈھیر پر جلا دیتے ہو؟ آسمان اور زمین کا خداوند پاک اور صاف ہے. میرے جیسے گناہ گار انسان کی سوچ کی حدوں سے کہیں زیادہ پاک. پہلے انسان یعنی آدم نے خداوند کی نافرمانی کی اور اس کے بعد انسانی نسل ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو. خداوند نے آدم کو بتایا تھا کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو مر جائے، مگر آدم کے گناہ کے بعد خداوند نے جانوروں کو مارا اور ان کی کھال سے آدم اور حوا کی شرم کو ڈھانپا. جب میں ایک بھیڑ مار کے خداوند کی نظر کرتا ہوں تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں اور اپنی جگہ ایک بھیڑ مار کر ہدیہ دیتا ہوں. اسحاق ایمان میں بڑھتا گیا اور اس نے اپنے باپ کے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا. ابراہیم اس کو بہت پیار کرتا تھا اور وہ دونوں اکثر اوقات خدا کی عبادت کرتے اور قربانیاں چڑھانے جاتے تھے. برے کو مار کر مذبح پر رکھ دیا جاتا، یہاں وہ جل جاتا. ابراہیم، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق جسے تو بہت پیار کرتا ہے لے کر آ اور میرے لیے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. خداوند، تو مجھے کس طرح ایسا کام کرنے کو کہہ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. آگ کے پجاری انسانی قربانیاں چڑھاتے ہیں. تو نے کہا تھا کہ تو میرے بیٹے اسحاق سے ایک بڑی قوم پیدا کرے گا. اگر میں اس کو مار دوں گا تو پھر کبھی بھی تیرا وعدہ پورا نہ ہوگا. مگر تو خداوند ہے. میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں تیری فرمانبرداری ضرور کروں گا. یہ 3 دن کا سفر ہے، اس لیے ہمیں آنے جانے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا. اپنا دھیان رکھنا. میں اپنے دونوں مردوں کے لیے دعا کروں گی. 3 دن بعد ابا جی، وہ رہا پہاڑ. ہم اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں، ہم جا کر عبادت کریں گے اور پھر واپس جائیں گے. ابا جی، ہم لکڑیاں لے آئے ہیں اور آپ نے مذبح بھی بنا لیا ہے، مگر قربانی کے لیے جانور کہاں ہے؟
इसहाक, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें खुदावंद की अपने साथ बातों और तेरी माँ और मुझे इस बुजुर्गी में बच्चा देने के बारे में बताया था। उसने मेरे साथ दोबारा बात की है। इस दफा उसने कहा है कि मैं तुम्हें सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरा दूं। मैं? अब्बा जी, क्या आपको यकीन है? क्या खुदा ने आपको ये नहीं कहा था कि मैं वारिस हूँगा, एक बड़ी कौम का सरबराह हूँगा और मेरी औलाद आसमान के सितारों की मानित ज़्यादा होगी? अगर मैं अब मर गया तो खुदावंद के वादे का क्या होगा? मैंने ये सीखा है कि खुदावंद जो वादा करता है वो उसे पूरा करने के भी काबिल है। अगर उसने कहा है कि तू एक बड़ी कौम का बाप होगा तो तू जरूर बनेगा, चाहे तू मर भी जाए। लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर ये किस तरह मुमकिन होगा? मैं नहीं जानता जब तक कि वो तुम्हें मुर्दों में से जिंदा न कर ले। अब्बा जी, कुछ भी हो जाए हमें खुदावंद की फरमाबरदारी करनी चाहिए। हालांकि इब्राहिम जानता था कि वो खुदावंद की फरमाबरदारी कर रहा था, लेकिन इस बात से उसका दिल बहुत दुखी होगा और उसके हाथ भी कांपते होंगे जब वो सोख्तनी कुर्बानी के अमूमी दस्तूर पूरे कर रहा होगा। उसने अपने बेटे के हाथ और पांव बांधे और उसे मज़बा पर लटा दिया। अगला अमल उसके गले पर छुरी चलाने का था। खुदा पर ईमान रखने की दुआ के साथ इब्राहिम ने छुरी उठाई। जैसे ही वो छुरी मारने के लिए हाथ नीचे करने लगा, अचानक उसे आसमान से आवाज सुनाई दी, इब्राहिम, इब्राहिम, बच्चे को ना मारना। अब मुझे मालूम हो चुका कि तू तवक्कुल करता है और वाकई फरमाबरदारी करता है, इसीलिए तूने अपना इकलौता बेटा भी मुझे देने से इनकार ना किया। जब इब्राहिम ने नजर उठाकर देखा तो उसे एक मेंढा झाड़ियों में फंसा हुआ नजर आया। अब्बा जी, देखो खुदावंद ने मेरी जगह पर एक मेंढा मुहैया किया है। इब्राहिम, इसलिए कि तूने ऐसा किया कि अपना इकलौता बेटा भी मुझ पर कुर्बान करने से दरेग ना किया। मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा और तेरे बच्चे इस जमीन पर कब्जा करेंगे और तेरे दुश्मनों को खत्म करेंगे। मगर तेरे बच्चों में से एक जो अभी पैदा नहीं हुआ, उसके वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। अब्बा जी, वो रहम करने वाला खुदावंद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने कहा था। इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक थे। इसहाक वो बेटा था जिसे खुदावंद ने चुना था ताकि इब्राहिम से किए हुए वादे को आगे बढ़ा सके। इसहाक का एक बेटा था जिसका नाम याकूब था, जिसका नाम बाद में बदलकर इसराइल रख दिया गया। याकूब के 12 बेटे थे। कुछ अरसे बाद याकूब और उसके 12 बेटे अपने खानदानों के साथ मिस्र को चले गए, जहां वो आखिरकार गुलाम बनकर रह गए। याकूब के 12 बेटे इसराइल के 12 कबीले बन गए। इस्माइल के 12 शहजादे थे और वो अरब के लोग कहलाए।